السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جن موضوعات پر آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہیں: 1 اگست سے اسکولوں، دفاتر، تفریحی سرگرمیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار۔ 3 شعبوں میں ملازمین کے لیے لازمی ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن ختم۔ ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا۔ مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے لیے ویکسین کی پابندی برقرار۔ 1 اگست سے اسکولوں، دفاتر، تفریحی سرگرمیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تقریبات اور تجارتی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ یہ پابندی پبلک ٹرانسپورٹ سے استفادے، اساتذہ اور استانیوں کی ڈیوٹی، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تعلیمی عملے، پیشہ ورانہ و تکنیکی تربیت کے ادارے میں حاضری پر بھی لاگو ہوں گی۔ فیصلے پر عمل درآمد اتوار 1 اگست 22 ذی الحجہ سے ہوگا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی سفارش پر کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اور عوام کی صحت و سلامتی کی خاطر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ 1 اگست 2021 سے اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور تفریحی یا سپورٹس پروگرام میں ویکسین کے بغیر حصہ نہیں لیا جا سکے گا۔ کسی بھی ثقافتی یا علمی یا سماجی یا تفریحی پروگرام میں ویکسین کے بغیر شرکت منع ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے میں ڈیوٹی دینے یا کام کرنے کے لیے وہی لوگ جا سکیں گے جو ویکسین لے چکے ہوں گے۔ سرکاری یا نجی تعلیمی ادارے میں ویکسین کے بغیر داخلہ منع ہوگا، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اساتذہ، استانیوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ٹریننگ سینٹر، تکنیکی پیشہ ورانہ ٹریننگ کے اعلیٰ ادارے میں معمول کے مطابق تعلیم اور ٹریننگ کے لیے ویکسین لینا ضروری ہوگا۔ وزارت صحت و تعلیم طلبہ کے زمروں کی نشاندہی کریں گے کہ کن پر یہ شرط لاگو ہوگی۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ویکسین لگوانے کا پتہ توکلنا ایپ کے ذریعے لگایا جائے گا۔ ہر ادارہ پابندیوں پر عمل درآمد کا طریقہ کار اپنے طور پر جاری کرے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ سب لوگوں کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدبیر اور SOPs کی پابندی لازم ہوگی۔ صحت و ضوابط پر عمل درآمد میں لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ سماجی فاصلہ، ماسک، پابندی سے ہاتھوں کا دھونا اور مقررہ SOPs پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہوگا۔ بیان کے مطابق محکمہ صحت و عامہ وبائی صورتحال کو مد نظر رکھ کر حفاظتی تدابیر میں کمی بیشی کرتا رہے گا۔ 3 شعبوں میں ملازمین کے لیے لازمی ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن ختم۔ سعودی وزارت بلدیات کی جانب سے 3 سماجی شعبوں کے کارکنوں کے لیے لازمی ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن 1 شوال کو ختم ہو گئی تھی۔ وزارت کی جانب سے ہوٹلوں، اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والی دکانوں اور اسٹالز کے علاوہ مردانہ باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ویکسینیشن کی مہلت 1 شوال تک تھی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مذکورہ شعبوں کے کارکنوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ یا تو وہ مذکورہ مہلت کے دوران کورونا ویکسینیشن کروا لیں یا ہفتہ وار اپنے خرچ پر کورونا ٹیسٹ کروائیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے شہریوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے مفت کورونا ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وزارت صحت نے مملکت کے تمام ریجنز میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے وزارت کی ایپ صحتی پر رجسٹر کرانے کے بعد مقررہ دن اور وقت کے مطابق سینٹر میں جا کر ویکسین لگوائی جاتی ہے۔ ویکسین لگوانے کے 2 ہفتے کے بعد وزارت صحت کی ایپ توکلنا پر ویکسین کی پہلی خوراک سے محفوظ کا اسٹیٹس ظاہر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے، وزارت کے قانون کے مطابق کسی بھی ادارے یا مارکیٹ میں جانے والے کو توکلنا ایپ کا اسٹیٹس دکھانا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص کرونا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایپ پر اس کا اسٹیٹس بیماری کی نشاندہی کر دیتا ہے، بصورت دیگر بیماری سے محفوظ کی عبارت دکھائی دیتی ہے اور ایپ کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی خوراک لینے والے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھیں، یہ سب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔
ترجمان نے کہا کہ ویکسین سے وائرس لگنے کا تناسب بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن ویکسین لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا، کیونکہ وبا موجود ہے اور وبا کے مکمل خاتمے تک احتیاطی تدابیر کی پابندی ضروری ہے۔ سعودی چینل اخباریہ نے ایک دستاویزی فلم پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے کرونا ویکسین کس طرح حاصل کی۔ الاخباریہ کے مطابق دستاویزی فلم شہریوں اور غیر ملکیوں کو نئے کرونا وائرس ویکسین سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا ویکسین مہم کا آغاز 17 دسمبر 2020 کو کیا تھا، جبکہ دوسرا مرحلہ 18 فروری 2021 کو شروع کیا گیا تھا۔ وزیر صحت پہلے ویکسینیشن کروانے والوں میں سے ایک تھے۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی 1,14,12,625 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹے کے دوران 1,65,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے لیے ویکسین کی پابندی برقرار۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز کو صرف ویکسین لگوانے یا کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجرا کے لیے جو شرائط رمضان کے دوران مقرر کی گئی تھیں وہ برقرار رہیں گی اور رمضان سے پہلے والی سہولت بحال نہیں ہوگی۔ تاز اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ جو لوگ مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا چاہتے ہوں یا عمرے کے خواہش مند ہوں، انہیں توکلنا اور اعتمرنا کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ بیان کے مطابق اجازت نامہ اس شخص کو دیا جائے گا جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو یا ایک خوراک لینے کے بعد 14 دن گزار چکا ہو۔ کرونا میں مبتلا ہو کر صحتیاب ہونے والوں کو بھی اجازت نامہ جاری ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ نے مزید کہا کہ رمضان کے دوران ان شرائط پر اجازت نامے جاری کیے جائیں گے کہ آئندہ بھی انہی 3 زمروں میں شامل افراد کو اجازت نامے دیے جائیں گے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ رمضان سے قبل عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کا اجازت نامہ جاری کرنے کی واحد شرط یہ تھی کہ امیدوار کووڈ-19 سے متاثر نہ ہو۔ اب رمضان سے پہلے والی سہولت بحال نہیں ہوگی۔ وزارت حج و عمرہ نے مزید کہا کہ رمضان کے دوران عمرے کا اجازت نامہ صرف ایک بار جاری کیا جا رہا تھا، آئندہ ہر 15 روز بعد اجازت نامہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔